حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ ہمیشہ بھلائی سے دیتے، برے کے ساتھ برا کام نہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا کتنا پیارا قول ہے، فرماتے کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے نہیں بچھانا، ورنہ دنیا کانٹے سے بھر جائے گی۔ اب یہ میرا بھائی میرے ساتھ غلط کرتا ہے تو میں تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہوں، مولانا میں تو اینٹ کا جواب پتھر، وہ مجھے سلام نہیں کرتا تو میں اس کی طرف دیکھتا تک نہیں، ارے وہ نہیں کرتا تو کر، نبی کا امتی ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے تو دشمنوں کو اچھے سے بدلہ دیا، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا شان ہے، کیسے دیا، کس طرح دیا۔ آئیے چھوٹا سا اختصار کے ساتھ ایک واقعہ سن لیں۔ حضور علیہ السلام کے دشمنوں میں ایک دشمن تھا جس کو دنیا ابو جہل کہتی، یہ بڑا مشہور دشمن ہے، حضور کا جانی دشمن۔ حضور علیہ السلام کو ستاتے ستاتے تھک گیا۔ ایک دن اس مکار نے پلان بنایا کہ ایک کام کرتا ہوں کہ میں جھوٹ موٹ کا بیمار بنتا ہوں، میں جھوٹ موٹ کا بیمار بنتا ہوں، اور جب محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خبر پہنچے گی کہ میں بیمار ہوں تو یہ مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ یعنی دشمن کو بھی اتنا یقین تھا کہ میں بیمار پڑوں گا تو دیکھنے کے لیے کون آئے گا؟ حضور آئیں گے۔ دشمن کو، جان کے دشمن کو یقین ہے کہ حضور مجھے دیکھنے ضرور آئیں گے۔ اب تو لوگ سگے بھائی کو بھی دیکھنے نہیں جاتے، بیمار پڑتا ہے، معلوم پڑتا ہے چھوڑے یار مت بتا مجھے، میں کہہ دوں گا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ نہیں، غلط کر رہے ہو، زندگی میں یہ سب کرنے نہیں آئے تھے جو تم کر رہے ہو، جو کرنے آئے تھے وہ نہیں کر رہے، جو نہیں کرنے آئے تھے وہ کر رہے ہیں۔ نفرتوں کے بیج بونے نہیں آئے تھے، زمین کے اوپر زنا کے اڈے قائم کرنے نہیں آئے تھے، زمین کے اوپر نشہ کرنے نہیں آئے تھے، شراب پینے نہیں آئے تھے، جوا کھیلنے نہیں آئے تھے، عورتوں پہ بد نظری کرنے نہیں آئے تھے، کسی کا حق غصب کرنے نہیں آئے تھے، عورتوں کو ظلم کرنے نہیں آئے تھے، بیٹیوں کو تباہ کرنے نہیں آئے تھے، بیٹیوں کو گالی گلوچ کرنے نہیں آئے تھے، کسی کا مال ہڑپ کرنے نہیں آئے تھے، حرام کھانے نہیں آئے تھے، سود کے دھندے کرنے نہیں آئے تھے، برائی کرنے نہیں آئے تھے، آئے اس لیے تھے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں گے، آئے اس لیے تھے کمزوروں کو اٹھائیں گے، آئے اس لیے تھے کسی کے دکھ درد میں کام آئیں گے، آئے اس لیے تھے شراب پینے والوں کے ہاتھ سے شراب کی بوتلیں لے کے توڑ دیں گے، آئے اس لیے تھے ناچنے والوں کے پیر میں زنجیر ڈالیں گے، آئے اس لیے تھے کہ نگاہیں کسی حسن کی طرف اٹھے گی تو ہم اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور سے نگاہوں کو نیچی کر لیں گے۔ لیکن ہو کیا گیا ہے؟ عیش، عیاشی، آوارگی، گناہ، پاپ، اس کے سوا رہ کیا گیا ہے؟ مگر یاد رکھنا، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ جوانی میں نشہ کرنے والوں، جوانی میں زنا کرنے والوں، جوانی میں جوؤں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، جوانی میں چوریاں کر کے اپنے ناجائز شوق کو پورا کرنے والوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عورتوں کو طلاق دے کر ان پہ ظلم کرنے والوں، اپنی بیٹیوں کو مار پیٹ کر ان پہ ظلم کرنے والوں، اپنے پڑوسیوں کو ستانے والوں، اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کسی بھی بندے پہ ظلم ہو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے اللہ اس ظلم کو بھی پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی پاک نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو ظلم کرنے والے پہاڑ کو بھی اللہ تباہ کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، اس کے وجود کو مٹا دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جب تمہارا دل کسی پہ ظلم کرنا چاہے تو سوچ لو اگر پہاڑ کسی دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے تو پہاڑ کا وجود مٹ جاتا ہے۔ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے تو اس بکری کو زوال آتا ہے، تباہی اس پر آتی ہے۔ انسان پہ ظلم کرے گا تو وہ آباد کیسے رہے گا؟ انسان پہ ظلم کرے گا وہ شاد کیسے رہے گا؟ اور پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، انسان کسی انسان پہ ظلم کرے تو وہ تباہ ہوتا ہے
ہے انسان اپنے آپ پہ ظلم کرے، اس لیے کہ انسان کا کسی انسان پہ ظلم کرنا یہ ہے کہ اس کو ستانا، اس کو مارنا، اس کو گالیاں دینا، اس کی حق تلفی کرنا، یہ انسان کا انسان پہ ظلم ہے۔ لیکن انسان کا اپنے آپ پہ ظلم یہ ہے کہ گناہ کرنا گویا کہ اپنے آپ پہ ظلم کرنا ہے۔ میرے عزیز جوان، اگر تو رات کی تاریکی میں شراب کے اڈوں پہ جا کر کے شراب پی کے نشہ کرتا ہے تو تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، یاد رکھنا یہ چیزیں تجھے تباہ کر دے گی، یہ چیزیں تجھے برباد کر دے گی، یہ چیزیں تیرے خاندان کو برباد کر دے گی۔ چوری کرنے والوں، حلال کمانے والے اس وقت تو بے چین ہیں کہ پورا زندگی کا کہاں سے کرے، جب حلال کے ذریعے سے آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کے اخراجات پورے نہیں کر پا رہا ہے تو چوری کر کے تم کون سی ترقی کر لو گے؟ یاد رکھو یہ چیزیں اچھی نہیں ہے، یہ چیزیں تباہی کے دہانے پہ لے جانے والی ہے، یہ چیزیں بربادی کے دہانے پہ لے جانے والی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں بات کہنے چلا تھا کہ دشمن کو بھی یہ یقین تھا کہ آقا کریم کو جب پتا چلے گا کہ میں بیمار ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ ابو جہل وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا، وہ جھوٹ موٹ کا بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار پڑا تو اس نے یہ پلان کیا ایک گہرا گڑھا کھود دو، اس پہ پٹرا رکھ دو، اس میں رسی باندھ دو، جب حضور آئیں گے میں پٹرا کھینچوں گا، معاذ اللہ حضور اس گڑھے میں چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا کہ میں گڑھا بند کر دوں گا، اس طرح محمد عربی کو قتل کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام کو پتا چلا ابو جہل بیمار ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے، بیمار کی بن آئی ہے۔ اللہ اکبر، حضور سب کے حال پہ کرم کرتے ہیں۔ پتا چلا بیمار ہے، حضور گئے، اس کے دروازے تک پہنچے، اللہ نے جبریل کو بھیج کے کہا محبوب واپس جاؤ۔ اس نے بستر پہ لیٹے لیٹے حضور کو دیکھ لیا، حضور آئے، جیسی وہ رسی کھینچنا چاہتا تھا حضور علیہ السلام وہیں سے واپس ہوئے۔ جیسے حضور واپس ہوئے یہ ٹینشن میں آ کے حضور کے پیچھے بھاگا، حضور کو بلانے کے لیے، بھول گیا کہ میں نے گڑھا کھودا تھا، اس کا پیر پڑا اور یہ اندر چلا گیا۔ حضور تو واپس تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گڑھا اتنا گہرا کھودا تھا اس بدبخت نے کہ اس گڑھے میں جو گرا، کہتے ہیں نا کہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ اسی میں جاتا ہے، شاید لوگوں نے وہ مسل وہیں سے سیکھی ہے کہ کسی کے لیے کھودو گے تو خود ہی گرو، مت کھودو، گڈھے مت کھودو، کسی کے لیے گڑھا مت کھودو، تم اس میں گرو گے، اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے، کبھی برا مت کرنا، کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں، برا بھی مت کرو، چھوڑ دو برائی، کسی کی اچھائی بیان کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو چپ رہو، کسی کی تعریف کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے چپ رہو، کسی کے لیے گڈھا مت کھودو۔ گڈھا اس نے کھودا تھا، وہ اس میں گر گیا ابو جہل۔ اب وہ گڈھا تھا بڑا گہرا، کوئی نکال ہی نہیں پا رہا تھا۔ ابو جہل نے اندر سے چلا کر کے کہا تم نہیں نکال سکتے، اگر مجھے کوئی نکال سکتا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت نکال سکتا، روحی فدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکال سکتے۔ حضور کو بلایا گیا، یا رسول اللہ اس نے آپ کے لیے گڈھا کھودا تھا وہی گر گیا، نکال دیجئے۔ حضور نے یہ نہیں کہا اچھا ہوا، اپنے مزے کو پہنچا، اس کو تو یہی ہونا تھا، نہیں قربان، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے۔ جب کہا نا کہ حضور چل کے نکال دیجئے، حضور تشریف لائے اور آئے تو اس سے کہا ابو جہل میں تجھے نکال دوں گا، لیکن اگر میں نے تجھے نکال دیا تو کیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہو جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا، جہاں رسیاں ٹوٹ رہی تھی حضور کا ہاتھ وہاں تک پہنچا، اور اس کو پکڑ کے پلک کے جھپکتے اوپر نکالا۔ سرکار نے کہا ابو جہل میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، تجھے نکالا نا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر۔ تو اس بدبخت نے کہا معاذ اللہ، آج پتہ چلا معاذ اللہ کہ تم سے بڑا جادوگر کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام برائی کا بدلہ مگر کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیا، ہمیشہ برائی کے بدلے میں حضور نے بھلا